السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ شکیلہ نے حیا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی اور ایسی باتوں سے منع کر دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ کسی اور ہی رخ پر سوچ رہی تھی۔ اس رات علی نے ساری رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی۔ اسے حیا کی باتیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا کہ جس بات کو وہ اتنے ہلکے پھلکے انداز میں ڈیل کرتا چلا آ رہا تھا، دراصل وہ ایک خطرناک حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ آج تک وہ صرف چودھری اسلم سے ہی خوفزدہ رہا تھا، لیکن آج پہلی دفعہ اسے چودھری اسلم سے زیادہ اس کی بیٹی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کا چہرہ آ رہا تھا، جس پر کسی بھی طور ممکنہ جدائی کی صورت میں خطرناک عزائم نظر آ رہے تھے۔ وہ کانپ گیا۔ اس نے سوچا کہ حیا سے مزید ملنا اس کے لیے کسی بڑے نقصان اور بدنامی کا موجب بن سکتا ہے۔ اس ممکنہ صورتحال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ وقتی طور پر گاؤں سے چلا جائے، اور اب کی بار وہ جلد واپس بھی نہیں آئے گا۔ اسے اب حیا کے جسم سے محرومی کا بھی کوئی دکھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شہر میں جا کر وہ اپنے کزن کی مدد سے کئی ایک لڑکیوں سے دوستی کر سکتا تھا۔ فی الحال تو اسے حیا کی دیوانگی سے دامن چھڑانا تھا۔ جتنا وہ حیا کی حالت پر سوچ رہا تھا، اتنا ہی وہ گاؤں چھوڑنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ صبح اس نے اپنے باپ سے اس سلسلے میں بات کی۔ اس کے باپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ کچھ کام بھی ہے، اور ویسے بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دن شہر میں رہنے کے لیے، چند دنوں بعد واپس آ جاؤں گا۔ اس کے باپ نے اجازت دے دی۔ علی اگلے ہی دن کراچی کے لیے نکل گیا۔ اس بار وہ جلد واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ حیا اور شکیلہ کے گھر میں موجود تھیں۔ حیا اس سے علی کا پوچھ رہی تھی، شکیلہ مسلسل اسے ٹال رہی تھی، لیکن جب حیا کا اصرار مسلسل تکرار کی صورت اختیار کر گیا تو اسے مجبوراً بتانا ہی پڑا کہ علی کل کا پھر سے کراچی جا چکا تھا۔ حیا پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ کچھ دن قبل جو باتیں اس نے علی سے کی تھیں، ان کو سن کر تو علی اسے بتائے بغیر کبھی گاؤں سے نہیں جائے گا، لیکن یہاں تو اس کے بالکل الٹ ہو گیا تھا۔ علی اسے چھوڑ کر پھر کراچی چلا گیا تھا۔ حیا کو ایسے لگا کہ اگر اس نے دیوار کا سہارا نہ لیا تو وہ گر جائے گی۔ شکیلہ نے اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے سہارا دینا چاہا، لیکن حیا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کا چہرہ اچانک دار آنے والی سختی کی وجہ سے بھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آندیاں سی چل پڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آخر اس نے ایک بلند چیخ ماری اور شکیلہ کے گلے سے لگ کر اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ شکیلہ نے اسے دلاسا دینے کی کوشش جاری رکھی۔ اس نے جب علی کا نام لے کر بات کرنا چاہی تو حیا نے اس کے سامنے علی کا نام لینے سے سختی سے منع کر دیا۔ شکیلہ سمجھ گئی کہ علی کے یوں دوبارہ اچانک چلے جانے سے حیا کو اس پر شدید ترین غصہ آ رہا تھا۔ یہ موقع مناسب تھا حیا کو علی کے کالے کرتوت بتانے کا۔ شکیلہ کو شہزادی اور علی کے ناجائز تعلق کا مکمل علم تھا۔ اس نے چھان بین کر رکھی تھی، لیکن وہ علی سے اپنی سہیلی کے جذباتی لگاؤ کی خاطر خاموش رہتی تھی۔ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، لیکن آج اسے موقع لگ گیا تھا۔ شکیلہ شروع ہو گئی۔ وہ اسے دلاسا بھی دے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ علی اور شہزادی کے چکر کا بھی بتاتی جا رہی تھی۔ حیا اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ بظاہر وہ خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر جیسے اس کا دل کسی تیز دھار آلے سے کٹ رہا تھا۔ پھر معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ ابھی شکیلہ کی بات جاری تھی کہ حیا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی جھولی میں ڈھے گئی۔ علی کراچی میں ماموں کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ یہاں اس نے چند دن تو خوب گھومنے پھرنے میں گزارے، لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ یوں آوارگی کرتے رہنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر اسے ایک جگہ بیکری میں کام مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اپنے باپ کو بتایا کہ اب وہ شہر میں کام پر لگ گیا ہے۔ اس کے باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ اسے شہر جا کر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن علی نے اپنے باپ کی ایک نہ مانی۔ اس کے مطابق وہ اب کچھ عرصہ شہر میں بھی رہنا چاہتا تھا۔ علی جب سے کراچی آیا تھا اسے حیا کی کوئی خیر خبر معلوم نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ کسی طرح سے معلوم تو کروائے کہ حیا کس حال میں ہے، لیکن بعد میں وہ خود ہی اپنے اس خیال کو رد کر دیتا۔ اسے کراچی میں کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ اس دوران حیا کو تقریباً بھول چکا تھا۔ جب ایک دن اسے اپنے باپ کی صحت کی خرابی کی اطلاع ملی، اس کے باپ کو ٹھنڈ لگ گئی تھی
اور وہ اچھا خاصا بیمار تھا۔ علی ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس کے ماموں نے اسے تسلی دی اور اپنے ایک جوان سالہ بیٹے کے ساتھ اسے گاؤں کے لیے روانہ کر دیا۔ گاؤں کے لیے روانہ ہوتے وقت اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے بھی حیا کا نام نہیں گونجا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اب کی بار گاؤں میں کئی گرما گرم خبریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، جن کا تعلق براہ راست حیا کے حوالے سے تھا، اور عنقریب اس کی پرسکون زندگی میں ایک طوفانی موڑ آنے والا تھا۔ علی شام کے وقت گاؤں پہنچا تھا۔ اس کے باپ کی صحت کافی خراب تھی۔ علی آتے ہی اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ وہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور تسلیاں دینے لگا۔ علی کی حالت سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ آخر وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کراچی جاتے وقت اپنے باپ کی تنہائی کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے باپ کا خیال رکھتا۔ یہی احساس شرمندگی بن کر اندر سے اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا، اور اس وقت اس کے گھر میں گاؤں کے جو چند افراد موجود تھے وہ ان سب سے ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد علی نے کراچی جانے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیا۔ اس کے باپ کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے سردی لگی تھی۔ علی بار بار یہی سوچتا رہتا کہ اگر وہ گھر میں موجود ہوتا تو اس کے باپ کو رات کے وقت سردی میں کام نہ کرنا پڑتا اور نہ ہی اس کی صحت خراب ہوتی۔ اس سوچ نے ہی اس کو کراچی جانے سے روکا تھا۔ اب اس نے پھر سے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو جب علی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ایک دم سے اسے حیا کا خیال آیا۔ اس کے اندر ایک بے چینی شروع ہو گئی۔ اسے لگا کہ گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر کے وہ پھر سے حیا کے چنگل میں پھنس جائے گا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن آج کے بعد وہ حیا کے کسی بھی پیغام کا جواب تک نہیں دے گا۔ حیا اس کی بے روحی کب تک برداشت کرتی؟ آخر تک ہار کر خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ ناول کا اگلا حصہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔